ممتاز مفتی کی معروف کتاب ہند یاترا۔ قطب صاحب۔ پتہ نہیں قطب صاحب کی خدمت میں حاضری دینے کو میں اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ رک جاؤں، خود کو کسی دھنکی میں ڈال دوں جہاں میری روح کا بند بند دھنکا جائے، میرے قلب کا کثیف لوگڑ رواں رواں ہو کر لطیف ہو جائے، میرے دل، روح اور ذہن کی آلائشیں صاف ہو جائیں۔ ایک معمولی سے وقفے کے لیے ہی صحیح، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات کے لیے، جتنی دیر میں حضرت کے سامنے کھڑا رہوں۔ یا اللہ، مجھے کچھ دیر کے لیے پاکیزگی عطا کر دے کہ حضرت کے روبرو کھڑا ہونے کے لائق ہو جاؤں۔ پتہ نہیں میری یہ کیفیت کیوں تھی، شاید اس لیے کہ شاہ بابا کی عقیدت کو دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا کہ اسلام آباد پہنچ کر میں نے حضرت بختیار کاکی کی سوانح کا بڑے اہتمام سے مطالعہ کیا تھا اور ان کے کردار اور عشق سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ حضرت بختیار کاکی کی تمام تر زندگی عشق الہی کے محور کے ارد گرد گھومتی تھی۔ کاش کہ میں آپ کی سوانح کا مطالعہ نہ کرتا تو آپ کی خدمت میں حاضری کے خیال پر یوں تھر تھر نہ کانپتا۔ جب میں نے قطب صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں تو میں حیران رہ گیا تھا، اتنے بڑے، اتنے جمالی، پھر بھی میں انجان رہا۔ پنج لڑی۔ ہند کے صوفیہ کرام کی کئی ایک لڑیاں ہیں۔ سب سے زیادہ جانی پہچانی لڑی داتا کی ہے۔ اس لڑی میں 5 موتی ہیں۔ قطب صاحب اس لڑی کے تیسرے موتی ہیں۔ اس حوالے سے ان کی حیثیت مرکزی ہو جاتی ہے، 2 ادھر 2 ادھر۔ سبحان اللہ، کیا حیثیت ہے! صوفیہ کرام کے درجات کو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ان سب شعاؤں کا منبع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ پھلجھڑیاں رنگ رنگ میں جلتی ہیں، ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا، منزل سب کی ایک ہے، رنگ جدا جدا ہیں۔ کوئی بارونق راستے سے سفر کرتے ہیں، کوئی لک و دک ویرانے سے۔ ان کا مقابلہ یا موازنہ کوئی جاننے والا کرے تو کرے، مجھ جیسا انجان تو صرف احترام میں سر جھکانا ہی جانتا ہے۔ اس لڑی میں پہلا موتی داتا ہے، دوسرا خواجہ غریب نواز، تیسرا قطب صاحب، چوتھا بابا فرید، اور 5واں محبوب الہی۔ کتنی جانی پہچانی روشن تابندہ لڑی ہے۔ صدیاں بیت گئیں لیکن ان کی تابندگی میں فرق نہیں آیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمان و مکان دونوں کو منسوخ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جہاں سے گزرتے لوگ فرط محبت یا احترام سے خاک اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیتے۔ پتہ نہیں یہ ان کے کردار کا عجز تھا یا ان کی اللہ واسطے کی محبت کی مٹھاس تھی کہ دلی کے لوگ مکھیوں کی طرح اس گڑ کی بھیلی پر منڈلاتے رہتے تھے۔ عام طور پر احترام ایک دیوار کی مصداق ہوتا ہے جو احترام کرنے والے اور محترم کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ جس کا احترام کرو اس سے کچھ ڈر آنے لگتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ناگوار خاطر ہو، ایسا نہ ہو کہ بار خاطر ہو۔ پتہ نہیں یہ صوفیہ کرام کیسے جادوگر ہیں کہ لوگ بیک وقت پیار بھی کرتے ہیں اور ساتھ احترام بھی کرتے ہیں۔ احترام پیار میں حائل نہیں ہوتا اور پیار احترام میں مخل نہیں ہوتا۔ دلی کے تمام لوگ قطب صاحب کی محبت میں گویا پاگل ہو رہے تھے، کیا عوام، کیا عمرہ، کیا بادشاہ۔ البتہ دلی کے شیخ الاسلام کو شکایت تھی کہ سبھی قطب صاحب کے دیوانے ہیں، انہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز دلی آئے تو شیخ الاسلام نے ان کی خدمت میں شکایت کی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اچھا فکر نہ کرو، ہم قطب کو اپنے ساتھ اجمیر لے جائیں گے۔ جب آپ قطب کو لے کر اجمیر کو روانہ ہوئے تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ساری دلی میں پھیل گئی، لوگ دیوانہ وار اٹھ بھاگے۔ خواجہ غریب نواز کی خدمت میں پہنچ کر آہو بکا کرنے لگے، عالی جاہ، جو حضرت دلی سے چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ شہر ویران ہو جائے گا، لوگ یتیم ہو جائیں گے، باقی کیا رہ جائے گا بجز ویرانی اور بربادی و محرومی کے؟ لوگ خواجہ غریب نواز کو قدم قدم پر روکتے، عالی جاہ یہ ظلم نہ کیجیے، ہم پر ترس کھائیے۔ جب شاہ التمش کو پتہ چلا تو وہ بھی اٹھ دوڑا، خواجہ غریب نواز کی منتیں کرنے لگا۔ خواجہ غریب نواز کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ فرمایا، قطب تم واپس جاؤ، تمہارا یہی مقام قیام ہے، ہم نے دلی کو تمہاری پناہ میں دیا۔ یا اللہ، تیرا یہ بندہ کیا شے ہوگا
جس کے جانے سے ایک پورا رستہ بستہ شہر ویران ہو جاتا ہے، جس کے لیے لوگ آہوزاری کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ صاحبو، عوام تو بڑے نکتہ چیں ہوتے ہیں، شکوہ شکایت ان کا شیوا ہوتا ہے۔ بے شک وہ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے جذبے میں قیام نہیں ہوتا، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں قطب صاحب میں وہ کیا جادو تھا کہ وہ ہر خاص و عام کے محبوب تھے اور محبوب رہے۔ سب سے بڑا معجزہ۔ میں نے تو زندگی بھر یہی دیکھا ہے کہ دنیا کو خوش کرو تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی صورت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی خوشنودی کی طرف توجہ کرو تو دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں حضرت قطب صاحب کے پاس کیا طلسم اعظم تھا کہ ادھر عوام کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، ادھر اللہ سے لو لگا رکھی تھی۔ استغراق کا یہ عالم تھا کہ فرزند فوت ہو گیا مگر آپ کو خبر ہی نہ ہوئی، گھر میں فاقے پر فاقہ آ رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہ تھا۔ ایک روز اپنے آپ میں آئے تو بیوی نے صورتحال بیان کی، بولی پہلے پڑوسن سے قرض پر آٹا مانگ لیا کرتی تھی، اب وہ بھی تانے دینے لگی ہے۔ آپ نے فرمایا اب اس سے قرض نہ مانگنا، جب روٹی کی ضرورت پڑے تو بسم اللہ پڑھ کر اس طاق میں ہاتھ ڈال کر حسب ضرورت کاک نکال لینا۔ اسی وجہ سے آپ کا نام حضرت قطب الدین اوشی کی جگہ کاکی مشہور ہو گیا۔ یا اللہ، یہ الک نگری کیسی دنیا ہے، اور تیرے یہ بندے کیسے بندے ہیں۔ دنیا ٹھوکر میں دھری ہے لیکن فاقے آتے ہیں، پیشانی پر بل نہیں آتے۔ قطب صاحب کی زندگی سے متعلقہ قوائف پڑھ کر میں تو حیرت سے گمسم رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں کرامات مجھ پر اثر نہیں رکھتے، میں مافوق الفطرت کارناموں پر مسحور نہیں ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کرامات دکھانا ڈگڈگی بجانے کے مترادف ہو۔ میرے نزدیک سب سے بڑی کرامت کردار کا معجزہ ہے۔ میرے لیے سب سے عظیم معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، ایک مسلسل معجزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وجود ہی معجزہ تھا۔ صوفیہ کرام کی کرامت بھی ان کے کردار کی عظمت ہے۔ جناب قطب صاحب کے کردار کی عظمت کے روبرو کھڑے ہو کر میں کانپتا رہا، تھر تھر کانپتا رہا۔ پتہ نہیں یہ محبت کی کپکپی تھی یا احساس عظمت کی۔ اور پھر میں جو ایک کثیف روح ہوں، غلیظ، آلودہ، جس کا ریسیور کند ہے، گرد آلود ہے، جو اللہ کے بندوں کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتا، بے جان، مردہ۔ ایک بار قطب صاحب کی توجہ بھٹکی بھی، وہ یوں کہ جوانی میں ہی جب آپ بغداد کے نزدیک قصبہ اوش میں رہتے تھے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگائے بیٹھے تھے۔ معمول تھا کہ روز 3000 مرتبہ درود بھیجتے۔ پھر والدہ نے شادی کر دی، منکوہا حسین و جمیل تھی، توجہ اس پر مرکوز ہو گئی۔ وہیں اوش میں آپ کا ایک مرید احمد نامی رہتا تھا، نیک آدمی تھا۔ ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک عالیشان محل ہے جس کے باہر بہت سے لوگ کھڑے ہیں، اور ایک پست قد آدمی بار بار محل کے اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے۔ پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے اور یہ اندر باہر جانے والا کون شخص ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے، اور یہ پست قد آدمی سائلوں کے سوال لے کر اندر جاتا ہے اور جواب لاتا ہے۔ احمد نے پست قد سے کہا جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا متمنی ہوں۔ پست قد اندر گیا، جواب لایا، بولا اے احمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تو زیارت کا اہل نہیں، البتہ گاؤں واپس جائے تو قطب سے کہنا حضور نے سلام بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ تحفہ جو تو ہمیں روز بھیجا کرتا تھا 3 دن سے موصول نہیں ہوا؟ قطب صاحب نے جب یہ سنا تو نادم ہوئے اور منکوہا کو طلاق دے دی۔ تھر تھر کانپ۔ ایک روز میں اور اشفاق احمد ٹہلتے ٹہلتے لارنس باغ پہنچے۔ صبح کا وقت تھا، سما بڑا پیارا تھا۔ ایک بینچ پر بیٹھ گئے، اتنے میں وہاں ایک جمعدار آ نکلا۔ اشفاق نے کہا جمعدار جی آپ سڑک صاف کریں، پلاٹ پر جھاڑو دینے کا فائدہ؟ جمعدار بولا جناب میرا کام جھاڑو دینا ہے، چاہے سڑک ہو یا پلاٹ ہو یا مکان۔ اشفاق احمد بولا کمیٹی کے ہو؟ جمعدار نے کہا جی نہیں۔ اشفاق احمد نے پوچھا تو پھر کس کے ہو؟ جمعدار بولا جناب اپنے مرشد کا ہوں۔ ہم دونوں چونکے۔ وہ بولا جناب میں جمعدار نہیں ہوں۔ ہم نے پوچھا پھر جھاڑو کیوں لگاتے ہو؟ کہنے لگا مرشد کا حکم ہے اس لیے۔
پہلے حکم ہوا کہ 6 سال جھاڑو لگاؤ، 4 سال لگایا، پھر بدقسمتی سے ایک بھول ہو گئی۔ اشفاق نے پوچھا کیسی بھول؟ وہ بولا بس جی، بندہ بشر ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ میں نے پوچھا پھر؟ وہ بولا پھر حکم ہوا کہ پھر سے 6 سال جھاڑو لگاؤ، اب غلطی ہوئی تو خارج کر دیے جاؤ گے۔ اب جناب یہ حال ہے کہ ڈرتا ہوں، تھر تھر کانپتا ہوں کہ پھر بھول نہ ہو جائے۔ دعائیں مانگتا ہوں کہ بچانے والے تو ہی بچائے گا تو بچوں گا، میں تو بندہ بشر ہوں، تو ہی لاج رکھے گا تو رہے گی۔ اتنی اونچی منزل؟ اشفاق احمد بولا بڑی مشکل منزل ہے۔ وہ آہ بھر کر بولا کیا کریں جی، ہمارے بزرگ منزل کو اتنا اونچا لے گئے ہیں کہ مجھ سا بندہ بشر دیکھ کر تو تھر تھر کانپتا ہے۔ سو بابو جی اپنا کام جھاڑو لگانا ہے، جھاڑو لگاتا ہوں، ڈرتا ہوں، تھر تھر کانپتا ہوں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس جمعدار کے روبرو باادب کھڑا ہو جاؤں، اسے ایک فوجی سلوٹ ماروں اور کہوں سبحان اللہ، میں تیرے جھاڑو لگانے پر قربان جاؤں۔ یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا کر کہ میں بھی جھاڑو لگاؤں، تھر تھر کانپوں۔ میرے ایک کرم فرما بھی گزشتہ 2 سال سے تھر تھر کانپنے کے عالم میں ہیں۔ ان کے کانپنے کی نوعیت کچھ مختلف ہے۔ وہ کوئٹہ میں رہتے ہیں، نام نثار ہے، محشر کا روپ دھارے بیٹھے ہیں۔ ان کے ساتھی صابر ہیں، وحشی کا سوانگ بھرے ہوئے ہیں۔ دونوں کو سکھر کے جانے پہچانے مجذوب بزرگ جناب قاضی صاحب سے لگاؤ پیدا ہو گیا، ملنے ملانے لگے، لگاؤ محبت میں بدل گیا۔ قاضی صاحب مہربان ہوئے اور بوقت رخصت اپنی گٹھڑی محشر صاحب کے سر پر دھر گئے۔ بوجھ سخت بھاری تھا، محشر سالکیت کو ہاتھ سے جانے دینا نہ چاہتے تھے۔ ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں، لڑکھڑاتے رہے، ڈرتے ہیں کہ جو گرا تو ڈھیر ہو جاؤں گا، پھر اپنی سدبد نہ رہے گی۔ ابھی تک لڑکھڑا رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، ڈرتے ہیں، تھر تھر کانپتے ہیں۔ اے قیام بخشنے والے، تو ہی سہارا دے گا تو قائم رہ سکوں گا۔ سچ ہے، ہمارے بڑے عشق کی منزل کو اس قدر اونچا لے گئے ہیں کہ شاید وہاں فرشتوں کے بھی پر جل جاتے۔ اشفاق حسین اور میں دونوں چپ چاپ بسوں کے اڈے سے مزار مبارک کی طرف چلے جا رہے تھے۔ مزار مبارک اڈے سے دور نہ تھا، لیکن فاصلے فرلانگوں میں ناپے نہیں جاتے۔ جذبات سے ناپے جائیں تو اشفاق حسین اور میں سالہ سال چلتے رہے۔ میں حضرت کی سوانے کا اثر نو نظارہ کرتا رہا، ان کے عشق کی عظمت کو بند بند میں محسوس کرتا رہا۔ دفتن اشفاق حسین رک گیا اور میری طرف مسکرا کر دیکھنے لگا۔ جتنے بڑے اتنے قریب۔ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا دروازہ تھا جس پر جلی حروف میں قطب الاقطاب لکھا ہوا تھا۔ اشفاق حسین اس جلی تحریر کو دیکھ کر اور بھی سہم گیا، بولا یار یہ تو بہت بڑی درگاہ محسوس ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں بہت بڑی۔ اس نے پوچھا ایک بات بتائے گا؟ میں نے کہا پوچھ۔ وہ بولا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہر عمارت کی ایک روح ہوتی ہے۔ کچھ عمارتیں پیار سے بلاتی ہیں، آجا اندر آجا، کچھ دیر آرام کر لے۔ کچھ ماتھے پر تیوری چڑھا لیتی ہیں، اندر نہ آنا۔ کچھ ایسی ہیں جو ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں، خبردار اس طرف کا رخ نہ کرنا۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اس نے پوچھا تم مانتے ہو؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ داتا کے دربار میں جاؤ تو ایسے لگتا ہے جیسے دل سے بوجھ اتر گیا ہو، وزن کم ہو گیا ہو، ایک لطافت سی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اگر پیر مکی صاحب کے مزار پر جاؤ تو خوف سا طاری ہو جاتا ہے، دم رک جاتا ہے، دل پر بوجھ پڑ جاتا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں، جمال اور جلال میں یہی فرق ہے۔ یہ بتاؤ کہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ بولا یہاں، اور پھر اس لمبی گلی کو دیکھنے لگا جو دروازے سے دور تک چلی گئی تھی۔ دیکھ لو، وہ بولا، کتنی روشنی ہے، کتنی لطافت ہے، کتنی وسعت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں، اتنے بڑے ہیں پر اتنے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ اشفاق حسین نے کہا یہ کیسے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ جتنے بڑے اتنے دور۔ میں نے کہا وہ دنیا والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے جتنے بڑے اتنے قریب۔ ہم اس لمبی راہداری میں داخل ہو گئے۔
میں نے کہا اتنی لمبی گلی ہے؟ اشفاق حسین نے کہا گلی نہیں، راہداری ہے، یہ مزار کا حصہ معلوم ہوتی ہے، یہ ارد گرد کے گھروندے بعد میں بنے ہوں گے۔ اس راہداری میں 4 ایک منگتے بیٹھے تھے۔ وہ منگتے عجیب قسم کے منگتے تھے۔ منگتے نظر نہیں آتے تھے لیکن تھے منگتے، اپاہج نظر نہیں آتے تھے لیکن لگتا تھا جیسے ہوں۔ ان سب کے ارد گرد جیسے کثافت کے دائرے کھنچے ہوئے تھے۔ وہ منگتے مزار مبارک کی فضا سے ہم آہنگ نہ تھے، یوں جیسے پھولوں کی ٹہنی میں کانٹے لگے ہوں، جیسے ململ میں ٹاٹ کے پیوند ہوں۔ اس وقت میں نے محسوس کیا جیسے میں اورا دیکھ رہا ہوں۔ اورا روح کی شعائیں ہوتی ہیں جو انسان کے جسم خصوصاً سر کے گرد ہویدہ ہوتی ہیں، جو عام انسان کو دکھائی نہیں دیتی بلکہ برگزیدہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ان منگتوں کو دیکھ کر میرے دل میں کراہت سی پیدا ہوئی اور مجھے وہ شام یاد آ گئی۔ اس شام میں اسلام آباد کے ایک بنگلے کے پلاٹ میں چند بڑے افسروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں بیٹھنے کی میری کوئی حیثیت نہ تھی، اتفاق سے چلا گیا تھا۔ اہلکار باتیں کر رہے تھے، میں خاموش تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان بھکاری آ گیا۔ اس نے لوگوں کو باہر بیٹھے ہوئے دیکھا تو دستے سوال دراز کر دیا۔ اس پر ایک صاحب بولے میاں ہٹا کٹا ہو کر مانگتا ہے۔ دوسرے نے کہا محنت مزدوری کیوں نہیں کرتا؟ تیسرا بولا تو اس لائق نہیں کہ تجھے کچھ دیا جائے۔ اس پر صاحب خانہ بولے کیا ہم سب اس لائق ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ ملے جو ہمیں مل رہا ہے؟ صاحب خانہ کا وہ جملہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جب بھی میں کسی کو جانچنے لگتا ہوں تو میرے دل میں سے وہی آواز ابھرتی ہے، کیا میں اس شخص سے بہتر ہوں؟ خود کو بہتر سمجھتا ہوں کیا؟ معافی چاہتا ہوں عالیجا کہ آپ کے در پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کراہت محسوس کر رہا ہوں۔ تیرے در کے حوالے سے نہیں دیکھ رہا۔ میں نے قطب صاحب سے ندامت کا اظہار کیا۔ پھر مجھے حضرت کی وہ بات یاد آ گئی۔ شاہ ہند التمش آپ کی خدمت میں حاضری دینے کا اشتیاق رکھتا تھا۔ جب بھی اجازت مانگتا آپ منع کر دیتے۔ ایک بار شیخ الاسلام کے بچوں کی حق تلفی دور کرانے کے لیے خود التمش کے دربار میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ بادشاہ انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ حیرت اور مسرت سے اوسان خطا ہو گئے۔ تعظیم کے لیے با ادب اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت دربار میں اودھ کا حاکم رکن الدین حلوائی بیٹھا ہوا تھا۔ حلوائی کی نشست حضرت سے اونچی تھی۔ التمش کو یہ بات سخت ناگوار گزرنے لگی۔ حضرت سمجھ گئے، بولے آزردہ نہ ہو۔ جب حلوہ اور کاک یعنی روٹی اکٹھے موجود ہوں تو حلوہ کاک کے اوپر ہوتا ہے۔ حضرت خود کو کسی سے برتر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک میں ہوں کہ ان کے در پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خود سے کمتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس خیال سے میں پھر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ کس منہ سے حضرت کے سامنے جاؤں گا؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ آپ کی خدمت میں شاہ بابا کا پیغام لے کر جاؤں؟ راہداری ایک دم دائیں جانے مڑی۔ دفتن خوشبو کا ایک جھونکا آیا۔ فضا لطافت سے بھر گئی۔ میرے سامنے گویا پھولوں کا ایک تختہ پھیلا ہوا تھا۔ سامنے مزار مقدس تھا۔ زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں گویا کائنات کی وسعت تھی، وسعت لطافت اور سکون ہی سکون۔ معطر سکون کے یوں ڈھیر لگے ہوئے تھے جیسے گلابوں کے باغ میں فرحت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں۔ ایک شگفتگی تھی، ایک طمانیت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں آ کر سب کچھ پا لیا ہو، کوئی مشکل نہ رہی ہو، کوئی حسرت نہ رہی ہو، آرزو نہ رہی ہو۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زمین کا ٹکڑا کسی اور دنیا کا ہو، وہ فضا کسی اور ہی رنگ کی ہو۔ اگرچہ وہاں چند ایک لوگ موجود تھے لیکن مجھے ایسے لگا جیسے حضرت کے سوا وہاں کوئی دوجا نہ ہو۔ حضرت بیٹھے مسکرا رہے ہوں اور ارد گرد فرحت ہی فرحت منڈلا رہی ہو۔ شاہ بابا کا پیغام پیش کرنے کے لیے میں ایک کونے میں سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں کوئی کرخت آواز نہ تھی، کوئی متکلم دعا نہ تھی، کوئی بھیڑ نہ تھی، کوئی مانگ نہ تھی۔ تنہائی، مکمل تنہائی، ایسی متبرک خاموشی جو پھول کی سیرابی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ حضرت کے روبرو آنکھیں بند کر کے معدوم ہو جاؤں، لیکن جوں ہی میں نے آنکھیں بند کیں میرے سامنے عشق کا ایک دریا معجزن ہو گیا۔ ساری کائنات پر مد و جزر کا دھارا چلنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا بھید ہے کہ تیرا یہ پروانہ جو زندگی بھر تیرے عشق میں ہر لحظہ مرتا اور ہر لحظہ زندہ ہوتا رہا اور پھر اسی مرن جین کی تڑپ میں اس جہاں سے رخصت ہو گیا،
اس کے مزار مبارک پر سکون خیمے گاڑے ہوئے ہیں، یہ کیا بھید ہے؟ حضرت محفل سما میں بیٹھے تھے کہ قوالوں نے ایک شعر گایا: کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جان دیگر است۔ اپنے قلب کی کیفیت کا نقشہ لفظوں میں کھینچا دیکھا تو حال کی کیفیت پیدا ہو گئی، وجدان ہوا، از خود رفتہ ہو گئے۔ لوگ اسی کیفیت میں اٹھا کر گھر لے آئے، ہوش میں آئے تو قوالوں کو طلب کیا، فرمایا اسی ایک شعر کی تکرار کرتے رہو، پھر وہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 3 دن مسلسل اسی مرن جین کی تڑپ میں مبتلا رہے، چوتھے روز حالت غیر ہو گئی۔ حکیم نے نبض دیکھی، بولا جگر پانی ہو کر بہہ گیا ہے۔ اس کشتہ خنجر تسلیم کا صرف جگر ہی نہیں، سارے اعضائے رئیسہ پانی ہو چکے تھے، صرف ایک طلب کی حدت سے یہ دیا جل رہا تھا۔ کہتے ہیں حضرت کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ کی امامت وہ کرے جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو، ہر جماعت میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شرکت کی ہو، اور کبھی تہجد میں ناغہ نہ کی ہو۔ مجمع میں بڑے بڑے درویش موجود تھے، کوئی امامت کے لیے آگے نہ بڑھا، سبھی ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ آخر بادشاہ شمس الدین التمش اٹھا، آگے بڑھا اور امامت کا فرض ادا کرنے سے پہلے بولا، حضرت نے آج مجھے ننگا کر دیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، جیسے دفتن میری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، جیسے بھید کھل گیا اور میں معدوم ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر حضرت کے حضور کونے میں کھڑا معدوم رہا۔ دنیا ناپید ہو گئی، زمین، آسمان، ہوا، فضا سب ختم ہو گئے، کائنات معدوم ہو گئی، صرف حضرت مرقد پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے وجود سے بھور سمے جیسی روشنی چاروں طرف نکل رہی تھی، اور ایک معدوم شدہ مداح، حواس گم، قیاس گم، کونے میں لگا کھڑا تھا۔ جب ہم اسکاؤٹ کیمپ میں پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ صدر دروازے کے پہلو میں تھڑے پر سیکیورٹی والے جوں کے توں بیٹھے تھے۔ یا اللہ، کیا یہ لوگ لوہے کے بنے ہوئے ہیں جو صبح سے اب تک جوں کے توں بیٹھے ہیں، چاق و چوبند، مستعد، بیدار؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے سامنے فائلیں نہ تھیں، رجسٹر نہ تھے، وہ پڑھ نہیں رہے تھے، لکھ نہیں رہے تھے، جمائیاں نہیں لے رہے تھے، بس بیٹھے تھے۔ ایزی نہیں، مستعد، ڈھیلے نہیں، چاق و چوبند، جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہو۔ یا اللہ، یہ لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ کر رہے ہوں تو بیٹھے رہنا ممکن ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے پھر بھی بیٹھے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ 5 روز ہم دلی میں مقیم رہے اور صبح و شام انہیں دیکھتے رہے۔ 5 روز وہ جوں کے توں بیٹھے رہے۔ صبح سویرے جب ہم جاگتے تو انہیں بیٹھے ہوئے پاتے، رات کو سونے لگتے تو بھی وہ بیٹھے ہوتے۔ ان کے انداز میں نہ تو پولیس کی رعونت تھی، نہ افسر شاہی کی ٹیں تھی۔ ان کے کان کھڑے رہتے، نگاہیں جھکی رہتی، ہر آنے جانے والے کو دیکھتے لیکن سر اٹھا کر نہیں، جھکی جھکی نظروں سے، یوں دیکھتے کہ کسی کو پتہ نہ چلتا کہ دیکھ رہے ہیں۔ ہر آہٹ پر کان رکھتے لیکن یوں جیسے بالکل نہ سن رہے ہوں۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے ان پر ترس آتا، دل میں ہمدردی کی ایک رو اٹھتی، جی چاہتا کہ باری باری ہر ایک کو گلے سے لگاؤں اور پھر رو دوں۔ کیمپ ہال کے بغلی کمرے میں پولیس کی ایک چوکی ڈیوٹی پر تھی۔ کل 6-7 سپاہی تھے جو دیکھنے میں سپاہی نظر نہیں آتے تھے، نہ ہی ان کا انداز توجہ طلب تھا، نہ آواز میں کھنکار تھی۔ بیچارے چپ چاپ باہر میدان میں چارپائیوں پر بیٹھے رہتے، کوئی غور سے ان کی طرف دیکھتا تو نظریں جھکا لیتے۔ پہلے 2-1 دن تو یہ پولیس چوکی گمسم بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ ان میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے، مسکرانے لگے، پھر مدھم آواز میں باتیں کرنے لگے، جی مہاراج، جی مہاراج، اور آخری دنوں میں خاصے گھل مل گئے۔ ایک ایسے ہال کمرے میں سونا جس میں 80-85 چارپائیاں بچھی ہوں، میرا زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ اشفاق حسین اس بھیڑ کی وجہ سے خاصا پریشان تھا۔ اس کی مشکل یہ تھی کہ لمبی بیماری کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی تھی، رات کے 1 بجے تک کروٹیں بدلتا رہتا یا تنگ آ کر کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیتا۔ عام طور پر وہ رات کے 3 بجے سویا کرتا تھا اور صبح 9 بجے تک چارپائی پر پڑا رہتا۔ رات کے 10 بجے بتیاں گل ہو گئیں لیکن سرگوشیاں جاری رہیں۔
پھر آہستہ آہستہ ہال پر سناٹا چھا گیا۔ دلی میں یہ ہماری پہلی رات تھی۔